نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور دوبارہ اسی مٹی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور دوبارہ ہم تمہیں اسی سے زندہ کریں گے۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا کہ جو زینو چیزیں آئی ہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، اور پھر علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان جان لے گا چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، بوڑھا ہے جوان ہے، ہر ایک جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کون سے عمل اس نے چھوڑ دیے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ذرا برابر نیکی بھی کی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہیں فرمایا خیرًا یرا، کہیں فرمایا شرًا یرا۔ اگر ذرا برابر اگر بھلائی بھی کی یا نیکی بھی کی تو اس کو بھی انسان پالے گا، اور ذرا برابر اگر بدی بھی کی ہے تو اس کو بھی پالے گا۔ پھر فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، اور ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ابرار جنت نعیم میں ہوں گے، کرامن کاتبین، اور جو تم عمل کرتے ہو وہ لکھ لیے جائیں گے۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو عمل بھی کرتے ہو ہم جانتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں بہترین انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے، موت کو اپنے سامنے رکھے۔ جب موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو گناہوں کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے گی، بلکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کے ذکر کی طرف اس کی توجہ، اس کے قلوب و اذہان متوجہ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، ورنہ فرشتوں نے عرض کی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا ہم تیری تسبیح و تہلیل کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک وہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ کو حضرت انسان کا جھکنا اور سجدہ کرنا، اس کی بارگاہ میں جھکنا اور تسبیح و تہلیل کرنا اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، میرا رب بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے ہمیشگی والی پاکیزگی اور طہارت سے مالا مال کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کو آباد کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن فرمایا جو اللہ کی طرف راغب ہوگا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، نمازیں پڑھے گا، ذکر و فکر کرے گا، موت کو یاد رکھے گا، اللہ اس کے اوپر موت کے لمحات آسان کر دے گا، اس کی روح بڑی ہی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ یہ میرا بڑا ہی نیک بندہ ہے، بڑا ہی صالح بندہ ہے یا بندی ہے، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما اور روح آسانی کے ساتھ نکالنا، اور اگر بند ہے اور برا ہے اور شریر ہے تو پھر اس کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ فرمایا جب نیک بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جنتی کفن لے آتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لے آتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، جہاں انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک فرشتے موجود ہوتے ہیں۔
تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب پاکیزہ روح نکلتی ہے فرشتے پاکیزہ خوشبوئیں بسا کر پاکیزہ ان کپڑوں کے اندر سمیٹ کر جس طرح ایک بچے کو ایک گود سے دوسری گود میں لیا جاتا ہے پھر تیسری گود میں لیا جاتا ہے وہ روح ایسے ہی لی جاتی ہے یہاں تک کہ آسمانیں دنیا تک پہنچ جاتی ہے یہاں تک کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے نیک روح کا آنا مبارک ہو یہاں تک کہ وہ روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اللہ فرماتا ہے اکتب یا ملائکہ فی مقام علیین لکھ دو میں نے اپنے بندے کو مقام علیین عطا کر دیا یہ جنت الفردوس ہے اور جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام مقام علیین ہے 8 جنتیں ہیں اللہ کی حبیب فرماتے ہیں جب بھی رب سے جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو کیا مانگو جنت الفردوس مانگو فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام مرسلین اور شہداء اور صالحین کا مقام ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں بھی جنت الفردوس میں ہوں گا اور میرے سامنے محلات ہوں گے سیدنا صدیق اکبر کے فاروق اعظم کے حیدر قرار کے فرمایا جمیع صالحین جنت الفردوس میں پہنچیں گے اور انشاءاللہ حضور کے طفیل ہم غلاموں کو بھی اللہ وہ مقام عطا کرے گا اور فرمایا کہ جب نیک روح جاتی ہے تو فرشتے اس کا شاندار استقبال کرتے ہیں اس کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے اسے بشارتیں دی جاتی ہے کہ تو اس حالت میں آئی ہے کہ رب تو سے راضی ہو گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ فرماتا ہے اطمینان والے نفس اطمینان والی روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اس حالت میں لوٹ آ کے تیرا رب تم سے راضی ہوا اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پھر ارشاد بارک تعالیٰ ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں آ جا اور میری جنت میں تھوڑا سا خاموش کرائیں میری جنت میں داخل ہو جا اور اگر بد ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کوڑے مارے گئے جیسے ایک خاردار کپڑا کانٹوں پہ ڈال دیا گیا ہو اور پھر اس کو کھینچا جائے تو سلامت کیسے نکل سکتا ہے فرمایا بد کی روح ایسے ہے فرمایا اس قدر اس کے اوپر پیاس غالب ہوتی ہے اس قدر اس کے اوپر سختی ہوتی ہے کہ اور کوئی عذاب ہو نہ ہو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس کا روح کا نکلنا اتنی سختی کے ساتھ یہی اس کے لیے کافی ہے اس لیے نمازی آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں اور شریر اور بد بے ادب اور بے نمازی نافرمان اور سرکش جو ہے اس کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جاتا ہے تو جو انسان یہاں کرتا ہے کل وہاں وہ کاٹے گا اس لیے فرمایا کی مان بیگانی وہ چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سا مت نہ آوے بیٹھو رب دی یاد بلا سجنا کی مان بیگانی وہ چیز ہوتے جی ایس جہاں تے کرنی ہے جی اس جہاں تے پرنی ہے تو من نام اگو مرضی تیری دتی اسائیں گل سمجھا سجنا کی ماڑ بیگانی وہ چیز ہوتے تو نتیجہ کیا نکلا کہ نیک عمل کرنے والے کو فرشتے سلامیاں دیتے ہیں اور بد عملی کرنے والوں کے ساتھ فرشتوں کا برتاؤ بڑا ہی بھیانک
اور بڑا کی اذیت دہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھو جانا سب نے ہے، کوئی بھی دنیا میں جو زیرو چیز آئی اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے بھی ایسے گزرے ہیں، بندیاں بھی ایسی گزری ہیں کہ جن کے اوپر ہر دم اللہ کا خوف طاری رہتا تھا، اللہ کے خوف سے روتے رہتے تھے کہ راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکیٹی توندے فجریو گنہار کہاور تے سب تینی میں ہوندے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امہات المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب سیدہ کا آخری وقت آیا، نبی پاک علیہ السلام خود بنفس نفیس اپنی محبوب زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی چارپائی کے اوپر نبی پاک جلوہ فرما تھے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عرض کر رہی تھی، یا رسول اللہ کچھ دیر میرے سامنے بیٹھے رہیں تاکہ میں آپ کا دیدار کرتی رہوں۔ نبی پاک کی یہ وہ زوجہ ہے کہ جب کافر پتھر مارتے تھے تو تسلیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیا کرتی تھی۔ جب غربت کا زمانہ تھا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ زوجہ جن نے سب سے پہلے خواتین کے اندر نبی پاک کا کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں آ گئی، ان کا مزار جنت المعلیٰ مکہ المکرمہ میں ہے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے جانے کا غم نہیں ہے، لیکن میں آپ کے چہرے سے دور ہو رہی ہوں، میں چہرہ ودہا کی زیارت کرتی ہوں، میرے دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، لیکن جان تو آخر جانی ہے، نہیں کچھ غم مجھے سر تاج اپنی جان جانے کا ہے، غم بس آپ کے دن رات کے صدمے اٹھانے کا، یا پھر میں اس واسطے سرور کونین روتی ہوں کہ اب محبوب کے نالین پاسے دور ہوتے ہوں، میں باندھی آپ کی ہوں بھول نہ جانا میرے آقا، شفاعت حشر کو باندھی کی فرمانا میرے آقا۔ یا رسول اللہ اپنی اس کنیز کو، اپنی اس باندھی کو جب حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اذهبوا الى غیر انبیاء پکار رہے ہوں گے، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے راہ فرار اختیار کرے گا، اے اللہ کے پیارے حبیب اس وقت مہربانی فرمائیے گا اور اپنی کنیز کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھیں غمناک ہوئی، فرمایا اے میری سیدہ خدیجہ الکبریٰ تیری کوئی آخری تمنا و آرزو ہے تو بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ میری تمنا تو ہے لیکن میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، میرا دل حوصلہ نہیں باندھتا، میں آپ سے عرض کروں لیکن اپنی بیٹی فاطمہ سے میں ضرور کہہ دوں گی۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بدن اطہر سے اور زور کے 3 صاحبزادے اور 1 صاحبزادہ حضرت قبطیہ ماریہ کے بدن سے، بعد نے 4 بیٹے بھی فرمایا، تو نبی پاک کی زیادہ تر اولادیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی محبوب زوجہ کے کمرے سے باہر تشریف لائے
اور سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا اندر گئیں اور ماں نے اپنی بیٹی سے کہا اے میری بیٹی فاطمہ، میری تمنا و آرزو یہ ہے کہ تیرے ابا وحی کے زمانے میں جو تہمد باندھتے تھے میں چاہتی ہوں مجھے اس میں کفن دیا جائے، تاکہ نبی پاک کے کپڑے مبارک کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اوپر قبر میں مہربانیاں فرمائے، کیونکہ انبیاء کے جسم سے لگنے والے کپڑے بھی فیض دیتے ہیں۔ اور سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب بھائیوں نے جا کے بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان آپ کے غم میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی کھو چکے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہی ابی یاتی بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ میرے والد یعقوب نبی کی آنکھوں کے اوپر ڈال دینا، اور خدا نے چاہا تو ان کی بصارت واپس لوٹ آئے گی۔ میاں کبھی کپڑوں سے بھی بینائی واپس آتی ہے، عقل نہیں مانتی، لیکن فرمایا عقل نہیں مانتی یہ عام انسانوں کی بات ہے، لیکن بات اگر نبوت اور رسالت کی ہو تو پھر عقل پہ نہیں پرکھنا، بلکہ جو حقیقت ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے جب یہ قمیض یوسفی حضرت یعقوب نبی کے چہرے پہ ڈالی تو ان کی بینائی بحال ہو گئی، ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو اسی طرح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بھی یہ تمنا و آرزو تھی کہ نبی پاک جس تہمد میں وحی کے زمانے میں جس کو استعمال کیا کرتے تھے، اگر مجھے اس میں کفن دے دیا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری بات آئی ہے ضمناً یہ سنو اور ایمان تازہ کرو۔ حضرت علی کی والدہ جب فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا، یہ حضور کی چاچی ہے جنہوں نے کئی سال نبی پاک علیہ السلام کی پرورش کی ہے، حضرت ابو طالب کی گھر والی علی مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ، جب ان کا وصال ہوا تو خبر دی یا رسول اللہ آج میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ نبی پاک نے فرمایا علی صرف تیری ماں نہیں گئی، آج میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی، کیونکہ میری چاچی نے مجھے ماں بن کے پالا ہے اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں لقمے ڈالتی تھی، اور تو خواتین کو حکم دیا میری چاچی کو جب غسل دے لو تو مجھے خبر کر دینا۔ ادھر صحابہ کو فرمایا جب قبر تیار ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ فرمایا ادھر قبر تیار ہونے لگی، ادھر پانی گرم کیا گیا، خواتین نے انتظامات کر دیے، یا رسول اللہ غسل دے دیا گیا، اللہ کے حبیب نے اپنی قمیض نبوت عطا فرما دی، اپنی قمیض اپنی چاچی کے کفن کے لیے حضور نے عطا فرمائی، اور جب قبر تیار ہو گئی تو حضور خود قبر میں اترے۔ نبی پاک علیہ السلام چاچی کی قبر میں لیٹے، اور لیٹے لیٹے حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیے۔ توجہ کے ساتھ نبی پاک نے دعا کی، یا اللہ تجھے نبیوں کی نبوتوں کا واسطہ، تجھے رسولوں کی رسالتوں کا واسطہ، میری چاچی کی قبر کو کشادہ فرما، وسیع فرما۔ نبی پاک روتے بھی جا رہے ہیں اور چاچی کی قبر میں لیٹے لیٹے اللہ کے حبیب دعائے خیر بھی فرما رہے، دعائے مغفرت بھی فرما رہے ہیں، یا اللہ میری چاچی کی قبر کو وسیع فرما۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان بھی ہے کہ مومن کی قبر کو اللہ اتنا وسیع فرما دیتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہنے لگی میری یہ تمنا تھی، تو جا کے بیٹی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ابا جان میری اماں کی یہ تمنا و آرزو ہے کہ آپ کا تہمد انہیں کفن کے لیے دیا جائے۔ نبی پاک نے عطا فرما دیا اور ساتھ حکم دیا کہ جاؤ اپنی ماں کو دکھا دو، اے بیٹی فاطمہ تیری ماں دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی، اس کے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے
اپنا کفن عطا فرمایا۔ بعض روایتوں نے بیان کیا ہے کہ جیسے حضور نے اپنا تہمد عطا فرمایا تو جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے کفن لے کے آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ اپنا تہمد اپنے پاس رکھیں، اللہ نے آپ کی محبوب زوجہ کے لیے جنتی کفن بھیج دیے۔ تو میاں یہ نیک اور صالح لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی برکت کی وجہ سے ان کو جنتی کفن بھی عطا فرما دیے۔ اور وہ تو پاک تھے اور پاک ہستیاں تھی، لیکن یاد رکھو اگر آپ مر جائیں گے لوگ قبر بنا دیں گے، پکی ماربل بھی لگا دیں گے، اندر کو ٹھیک آپ ہی نہیں کرنا۔ اگر عمل اچھے ہوں گے تو اندر ٹھیک، ظاہری ماربل لگا دو، کچھ بھی کر دو، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو اندر صاف نہیں ہوگا۔ اندر صاف تب ہوگا اگر پانچوں نمازیں دامن میں ہیں، رات کی شب بیداریاں دامن میں ہے، نمازیں تہجد کی نماز دامن میں ہے، حقوق اللہ کی بیاوری دامن میں ہے، حقوق العباد کی پامالی نہیں کی بلکہ حق ادا کیا تو پھر قبر آباد ہے۔ ورنہ یاد رکھو جتنی اچھی بھی قبر بنا دی جائے اگر اعمال بد ہوں گے تو قبر آباد نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عذاب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہمیشہ پناہ مانگا کرو اور اللہ سے مغفرت مانگا کرو۔ اب جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے وہ آیت سنو پھر اس کا ترجمہ سنو اور اس آیت کا شان نزول سنو اور اس آیت کے اوپر اترنے کے اوپر نبی پاک کا حال کیا ہوا اور اللہ کے حبیب کی کیا کیفیت تھی اور پھر اس کے لیے کتنی تڑپ تھی حضور کی اور کس قدر حضور روتے رہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نَظَرُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ فرمایا اے محبوب تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے، یعنی پلسرات سے گزرنا ہے، مگر پرہیزگاروں کو ہم نجات عطا فرمائیں گے۔ وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ اور جو ظالم لوگ ہیں ہم انہیں اس میں ہی چھوڑ دیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور بہت روئے، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں ختم ہوتے تھے، اس قدر اللہ کے حبیب علیہ السلام روتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے مدینہ المنورہ شہر کو چھوڑا، مسجد نبی کو چھوڑا اور جا کے جبل صلا کے تاریخ غار میں آپ نے اپنے آپ کو وہاں مقید کر دیا۔ حضور وہاں غار جبل صلا میں جا کے روتے تھے۔ 3 دن تک نبی پاک علیہ السلام اس غار کے اندر روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ آپ صحابہ کو آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کی نبی پاک سے کیا محبت تھی۔ حضور کا چہرہ دیکھے بغیر ان کو قرار نہیں آتا تھا، نبی پاک کی صورت نظر نہیں آتی تھی تو ان کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت بدل جاتی تھی۔ ان کی ایسے سمجھو جیسے کوئی دل کی دنیا ویران ہو گئی ہے، اس قدر عشق اور محبت نبی پاک علیہ السلام کا ان کے اوپر طاری ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، دیگر اکابرین صحابہ تلاش کرنے لگے۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق آپ نے کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا عمر فاروق تم اس طرف نکل جاؤ، عثمان غنی تم اس طرف نکل جاؤ، حیدر کرار کو دوسری طرف جانے کا حکم دیا اور خود بھی نبی کی تلاش میں نکلے۔ نبی پاک کی تلاش کرتے کرتے جنگل بیابان، فرمایا مدینہ پاک کے گرد و نواح اور صحراؤں کو چھان مارا، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کے حبیب کہاں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر نے ایک بکریاں چرانے والے جس کو چرواہا کہتے اس سے پوچھا
کیا بکریاں چرانے والے، کیا تو نے میرے محبوب کو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا تیرا محبوب کون ہے، تیرا حبیب کون ہے۔ کہا لیکن ایک بات ہے، آج 3 دن 3 راتیں ہو گئی ہیں، میں اپنی بکریوں کو جب بھی حویلی سے نکالتا ہوں جبل صلاح کی طرف دوڑتی ہیں، جبل صلاح کا طواف کرتی ہیں، جبل صلاح کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور سر نیچے ڈال کے روتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہی تو میرے محبوب کی نشانی ہے۔ کہا کوئی درد بھری آواز کے اندر رو رہا ہے اور کہہ رہے اللہم اللہم ارحم امتی، یا اللہ میری امت پہ مہربانی فرما، ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ کوئی بڑی درد بھری آواز کے اندر ان الفاظ سے امتی امتی کی صدا لگا رہا ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ بات تقریر سن لی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کا اثر رہا، اور دوسرا دن ہوا تو تقریر بھی بھول گئے اور فکر آخرت بھی ختم ہو گئی۔ لوگو یاد رکھو، جو نبی تمہاری خاطر غاروں میں روتا رہا اور آنسو بہاتا رہا، دعائیں کرتا رہا، تو امتی ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے محبوب کی اس دعا کی لاج ہی رکھیں، امت سے جو محبت ہے اس کی لاج رکھیں کہ امتی امتی بے لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، اور اپنی امت کی خاطر جو روتے رہے، ایسے آقا کی شفقت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ کرام جبل صلاح کی غار میں پہنچ گئے، 3 دن 3 راتیں تلاش کرنے کے بعد آخر جب اس مقام پہ پہنچے تو دیکھا اللہ کے حبیب نے سر سجدے میں ڈالا ہوا ہے اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما۔ اور صرف جبل صلاح میں نہیں بلکہ اللہ کے محبوب جب دنیا میں آئے پیدا ہوئے تو اس وقت بھی نبی پاک نے سر سجدے میں ڈالا۔ حضرت ام شفا عبد الرحمن بن عوف کی والدہ فرماتی ہیں کہ نبی کی ولادت ہوئی، سر سجدے میں ڈالا اور میں نے دیکھا کہ ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ جب میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی ہے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اور یہ مہینہ رجب المرجب کا اس کی 27ویں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے پیغام سنایا یا رسول اللہ آج رب نے آپ کو اپنے عرش پہ بلایا، معراج پہ بلایا ہے۔ نبی پاک وہاں تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے 750 مرتبہ پوچھا۔ کتنی مرتبہ؟ 750 مرتبہ پوچھا حبیب مانگ کیا مانگتے ہو؟ 750 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے حبیب مانگو کیا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں۔ ہر بار حضور نے یہی عرض کی مولا میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، اور کچھ نہیں مانگا۔ اس وقت بھی اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش مانگی ہے۔ فرمایا رب جان کیسی ملاقات ہوئی، یا جانے نبی کیسی گل بات ہوئی، بس نہ پتا آسی امت لئی سونا شفاعت دا لے کے پیغام آگے آئے۔ عرض کی تی جبریل تلیان چمکے چلو یا کرب دا پیام آگے آئے۔ حضرت فضل بن عباس فرماتے
فرماتے ہیں جب نبی پاک کا وصال ہوا اور قبر انور میں آپ فرماتے ہیں آخری آدمی نکلنے والا میں تھا، میں نے اس وقت بھی دیکھا اللہ کے حبیب کے ہونٹ ہل رہے، اور جب میں نے قریب جھک کے دیکھا تو یہی آواز آ رہی تھی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ پیدا ہوتے ہی امت کی بخشش ہے، معراج کی رات امت کی بخشش ہے، غار جبل صلا کے اندر امت کی بخشش ہے، قبر کے اندر بھی امت کی بخشش کی دعا ہے، اور دن حشر کے اللہ کے حبیب اس وقت بھی امت کی فکر میں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں آپ کو ہم کہاں تلاش کریں؟ اتنا بڑا مجمع ہوگا، انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، بڑے بڑے صالحین ہوں گے، تو آپ کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے 3 مقام پہ تلاش کرنا۔ پہلا تو مجھے آب کوثر کے اوپر تلاش کرنا، میری امت پیاسی ہوگی، میں آب کوثر کے جام بھر بھر کے اور میرے صحابہ پلا رہے ہوں گے۔ دوسرا مقام اگر وہاں مجھے نہ پاؤ تو پھر مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، جہاں میری امت گزر رہی ہوگی، میں سر سجدے میں ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار۔ یا رسول اللہ اگر یہاں بھی نہ پائیں تو فرمایا پھر میدان عدل کے اوپر مجھے تلاش کرنا، کہ اگر میری امت کے نامہ اعمال کم ہوں گے تو میں دعا کر کے اس کے نامہ اعمال کو وزنی کر دوں گا۔ اب یہ بات آئی ہے تو ایک روایت اور بھی سنو اور ایمان تازہ کرو۔ ایک ایسا گناہگار لایا جائے گا کہ جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ کتنے؟ 99، ایک کم 100 اور ایک نیکیوں کا دفتر ہوگا، لہذا بدیوں کے دفتر 99 غالب ہو جائیں گے۔ حکم ہوگا فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ، اس کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں۔ جب فرشتے لے جانے لگیں گے ایسے میں رحمت عالم سامنے سے آئیں گے۔ حضور فرمائیں گے فرشتوں میرے امتی کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ فرمایا دوبارہ تولو، دوبارہ تلاؤ ہوگا، تو لے جائیں گے تو نبی پاک اپنا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کے وہ پلڑے میں ڈال دیں گے تو نیکیوں کا پلڑا غالب ہو جائے گا۔ جیسے ہی غالب ہوگا حکم ہوگا اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ جیسے ہی فرشتے لے جانے کے لیے چلیں گے، یار اندر آ جاؤ، تم لوگ اندر آ جاؤ، میں اتنی محنت کر کے وقت نکال کے آیا ہوں اور تم لوگ، وہ آ جائے گا کھانا، اندر آؤ، آ جاؤ ادھر۔ اور میں یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا امتی اس کو فرشتے جنت میں لے جانے لگیں گے تو نبی پاک جیسے ہی اپنا رخ پھیر کے جانے لگیں گے وہ پیچھے سے حضور کے دامن رحمت کو پکڑ لے گا، عرض کرے گا اللہ کے حبیب اے اس نازک وقت کے اوپر میرے اوپر مہربانی کرنے والے اور میرے نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرنے والے آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ میں تیرا وہی نبی تھا جس کو دنیا میں تم یاد کرتے تھے اور میرے اوپر درود و سلام پڑھتے تھے، اور میرے اوپر درود و سلام پڑھنے والا کبھی بھی محروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ درود و سلام کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو ایسے نازک وقت میں حضور کام آئیں گے، گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، دنیا میں ہی دوست سامنے آ جاتے، مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے، اور جب آپ کے پاس پیسہ ہو، دنیا کا مال ہو، بڑی آپ کی تعریفیں کریں گے، جی آپ ہمیں بڑے ہی پیارے لگتے ہیں، بڑے ہی اچھے انسان ہیں، تعریفوں کے پل باندھیں گے، اور اگر غریبی ڈیرے لگا لے تو رشتہ دار بھی اپنا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ ایسے جوڑ سنگت دے جوڑے تے آخر بتھا پیاں اور جنہ بنا ایک پل سجوں دے تو شکلہ یاد نہ رہی
آج جو سفارش کام آئے گی وہ اللہ والوں کی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا آج گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے مگر الا المتقین، مگر پرہیزگار متقی آج کام آئیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے جن کے بارے میں نماز جنازہ پڑھتے ہوئے تم کیا دعا کرتے ہو؟ اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافیتا ومشفا۔ یا اللہ یہ چھوٹی بچی، یہ فرد یا اللہ جو گناہوں سے محفوظ ہے، قیامت کے دن اس کو والدین کے لیے شفیع بنا دے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافیا ومشفا۔ بچے کی نماز جنازہ پڑھیں تو یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس فرد کو قیامت کے دن شفیع بنا دے۔ تو چھوٹے بچے اور بچیاں قیامت کے دن ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ حافظ قرآن شفاعت کرے گا۔ جس نے حج کیا کوئی غلط کلمات منہ سے نہ نکالے، لڑائی جھگڑا نہ کیا، وہ حاجی جو ہے 700 افراد کی شفاعت کرے گا۔ کتنے؟ 700۔ عالم دین فرمایا کئیوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرا اویس جس کی دعا سے قبیلہ بنی مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو اس امت کے لیے اللہ نے کیا کیا اسباب، بلکہ کسی کو اگر روزہ کھلوا دیا نا تو وہ روزے دار قیامت کے دن کھلوانے والا کہے گا مجھے جانتے ہو؟ وہ کہے میں نہیں جانتا۔ کہا میں نے دنیا میں تجھے روزہ کھلوایا تھا۔ وہ کہے اچھا تو وہ ہے، چل وہ تو بخشایا، یا اللہ اس نے روزہ کھلوایا تھا اس کی بخشش فرما، تو اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا۔ فرمایا جس نے روزے دار کو 2 گھونٹ دودھ کے دے دیے یا کھجور دے دی، فرمایا وہ بھی شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اہل جہنم اور اہل جنت کی صفیں آمنے سامنے ہوں گی، تو اہل جہنم میں سے ایک شخص نکلے گا اور کہے گا مجھے جانتے ہو؟ کہا لا ارے وہ میں تجھے نہیں جانتا۔ کہا میں وہ جو دنیا میں تجھے ایک وقت نماز کے لیے میں نے وضو کرایا تھا۔ تو کہا ہاں مجھے یاد آیا۔ فرمایا وہ وضو کرانے والا، اس کی سفارش کی جائے گی، اسے جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو اس لیے کسی نیکی کو ہلکا نہ جانا کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل قیامت کے دن انسان کی نجات کا سبب۔ اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جو ید، کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، کوئی ایسا سبب ہو کہ میں بندے کو بخش دوں، یعنی وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پردے کا اہتمام کر لیا گیا، اور سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار فرمایا ایک طرف چلے گئے، اور کسی نے کہا کہ نبی سر نہیں اٹھا رہے جبل سلام غار کے اندر، ان کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑا پیار ہے، شاید سیدہ فاطمہ آ جائے اور نبی پاک اپنا چہرہ انور زمین سے اٹھا لے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے گئیں اور عرض کی ابا جان آپ جبل سلا کی غار میں 3 دن سے اپنے آپ کو آپ نے مقید کیا ہوا ہے، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور سر نہیں اٹھا رہے۔ کہا بیٹی فاطمہ کیا کروں، میری امت بڑی گناہ گار ہے۔ اور جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، محبوب تیرے رب کا یہ فیصلہ قرار پا چکا ہے اور لازم ہو چکا ہے، ہر ایک کو جہنم سے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو مجھے اپنی امت کی بڑی فکر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رب کریم، میں تیری بندی اور تیرے نبی کی بیٹی ہوں، تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں یا اللہ میرے ابا کی امت کی بخشش فرما۔ فرمایا کہ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ فنازل جبرائیل، اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یقرؤک السلام، اللہ آپ کو سلام فرماتا، اور فرمایا محبوب فکر نہ کر، آپ کی بیٹی فاطمہ جیسے میری بارگاہ میں
حشر کے عرض کرے گی ہم آپ کی امت کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا، جبریل آتے رہے، فرمایا 70,000 ہم نے بخش دیے، یا اللہ یہ کم ہے اور مزید ترقی فرما، فرمایا جو 70,000 بخشے گئے ہیں اس ہر ایک ایک کے ساتھ ہم 70,000 اور بخش دیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جبریل جاتے رہے اور پیغام لاتے رہے اور اللہ کی طرف سے یہ احکام آتے رہے، محبوب فکر نہ کر ہم تیری امت کے بارے میں تجھے غمگین نہیں کریں گے، من خردل ایمانا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر کسی کے دل کے اندر مثل خردل بھی ایمان ہوا تو ہم اسے جہنم سے نکال دیں گے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے کہ رب اپنا 2 لپ بھر کے گناہگاروں کو جہنم سے نکال لے گا، اب وہ جانے رب کیسا لپ بھرے گا اور کتنے نکالے گا، یہ تو پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، لیکن فرمایا کہ جو مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا نبی کا اور پھر فرائض و واجبات کا خیال رکھا، یہ نہیں ہے نمازیں پڑھو نا اور نیک عمل کرو نا، روزے رکھو نا، ماں باپ کی خدمت کرنا، نبی شفاعت فرمائیں گے، تو ایسے شفاعت میاں نہیں ملے گی، شفاعت تب بھی ملے گی کہ جب تم نمازیں پڑھو، ہاں گناہ گار ہیں تو توبہ کریں، سچی توبہ کر لیں اور اس کے بعد فرائض واجبات اور سنن موقدہ کا خیال کیا جائے، یہ سمجھ گئے کہ تم نے دیگیں چڑھا دی ہیں تو بس اتنے میں بخشش ہو جائے گی، میاں ایسا نہیں ہے، یہ سمجھ گئے کہ نمازیں پڑھی نہیں ہیں چلو حج پہ جاتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میاں جو چھوڑی ہیں ان کی قضا ادا کرنی پڑے گی، جتنے سالوں کے روزے چھوڑے ہیں وہ روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، جتنے واجب چھوڑے ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی، اور قضا کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد پھر قضا کرنے کے بعد پھر یہ امید کامل کی جاتی ہے کہ نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، حضور مہربانی فرمائیں گے، لیکن اگر نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں صرف جو موقدہ سنتیں جیسے فجر کی 2 ہے، ظہر کی 4 موقدہ ہے اور عشاء کی موقدہ ہیں، اسی طرح مغرب کی موقدہ ہیں، فرمایا یہ موقدہ تقریباً 12 سنتیں بنتی ہیں، 12 سنتیں جو نبی پاک کی سنتے ہی نہیں پڑھتا اور عادت اور وتیرہ بنا لیا اس نے کہ پڑھنی نہیں ہے، بس فرض پڑھا اور چل دیا، وتر اور فرض پڑھتا ہے سنتیں نہیں پڑھتا، موقدہ غیر موقدہ تو پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن موقدہ جو نہیں پڑھتا اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، حضور توجہ بھی نہیں کریں گے، تو توجہ اسی امتی کی طرف ہوگی جو آپ کے طریقے کے اوپر چلے گا، اس لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، حضور فرماتے ہیں لوگوں میری سنت پہ چلو، میرے صحابہ کی سنت پہ چلو، خلفاء راشدین کے طریقے کے اوپر چلو، جب آ جائے تو بتا دو، فرمایا کہ میری سنت کے اوپر چلو، تو یاد رکھو کہ اگر نبی پاک کی سنت سے پیار نہیں ہے تو جس قدر بھی کوشش کر لو فرائض و واجبات کی پابندی نہیں، تو پھر یاد رکھو نہ کرم خدا ہو سکتا ہے نہ نگاہ مصطفیٰ ہو سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہی ہے جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، اور ایک بات اور بھی سن لو، حقوق اللہ آپ نے پورے ادا کر لیے لیکن حقوق العبادت ادا نہیں کرتے، تب بھی جان نہیں چھٹے گی، اس لیے کہ سب سے بڑا مرتبہ انبیاء مرسلین اور صدیقین کے بعد کس کا ہے؟ شہداء کا ہے، شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، جامع شہادت نوش کر جائے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ شہید کا قطرہ خون کا بھی زمین پہ گرنے نہیں پاتا کہ اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی حقوق العباد کو مارا ہے تو اس کی بھی جان چھٹے گی نہیں جب تک وہ حقوق العباد ادا نہیں کر لیتا، اس لیے اگر کسی کا قرض دینا ہے تو مرنے والا حکم ہے شریعت کا کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، اس کو کفن و دفن
تجہیز کی جائے اور اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا میرے اوپر کتنا قرض ہے؟ کہا 86,000۔ کتنا؟ 86,000 دراہم۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا قرض ادا کر دیا جائے، تو اگر میرے گھر والوں کے پاس نہیں ہے تو میرے قبیلے کے پاس جایا جائے، بنو عدی کے پاس جایا جائے، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو آپ کے اوپر قرض تھا آپ نے ادا کر دیا۔ صدیق اکبر کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے ایک زمین کا ٹکڑا دے کر اپنا قرض ادا کر دیا، اور اس کے بعد کا خدا کا شکر ہے اللہ نے دنیا میں ہمیں سرخرو کر دیا، ورنہ 4 آنے بھی اگر کسی کے دینے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا 800 مقبول نمازیں جائیں گی، 800 مقبول۔ اب یہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے دعوے سے پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں، قبول کیسے ہوگی؟ پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ صبح مردار ہوئے ہوتے ہیں، سوتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں امتی ہم حضور کے ہیں۔ تو یاد رکھو نبی پاک کا امتی ہو تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ صبح سویا رہے، بلکہ امتی کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے۔ حضور رات کو پچھلے پیر اٹھ جاتی، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے، اس قدر روتے حضور۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک کی پنڈلی مبارک سوج جاتی، اور میں عرض کرتی یا رسول اللہ ساری رات نہ جاگا کریں، ساری رات عبادت نہ فرمایا بلا تم شکورا، اے پیاری عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے نبیوں کا امام کر دیا۔ نبی پاک ساری رات عبادت کرتے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے آدھی رات یا اس سے کم جو ہے وہ جاگا کریں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، اپنے رب کے حضور کھڑا ہوا کریں۔ تو نبی پاک ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ جب معراج کی رات آئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ آج آپ کو رب اپنے ہاں بلا رہا ہے اور معراج پہ بلا رہا ہے کہ آپ بڑے متفکر رہتے ہیں، بڑے غمگین ہیں، پریشان ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری رات روتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو عرش کا دولہا بنا کے لے آؤ تاکہ میں بتا دوں کہ تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری رحمت کے خزانے زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی ہے۔ ایک روایت مقام بطحا کے اندر حضرت جبریل حضور کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے۔ سب کے جد امجد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ سب کی جد کی اصل ہے، کیونکہ جتنے بھی اولادیں ہوئی ہیں خواتین و مرد، ان کی اصل حضرت بابا آدم ہیں اور حضرت حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو نکالنا چاہا، اپنی شایان شان وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، اس کے کوئی ہاتھ نہیں، اس کا کوئی ایسے چہرہ انسانی نہیں، اس کے کان نہیں، لیکن اس نے اپنا ید قدرت، تفسیروں میں آتا ہے حضرت آدم کی پشت پہ اللہ نے ایسے پھیرا اور قیامت تک جتنے لوگوں کو دنیا میں اللہ نے پیدا کرنا تھا ان کی روحوں کو نکال دیا۔ ہاں روح کا سلسلہ ایسا ہے کہ ہر انسان کے سمجھ میں آ سکتی یہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح رب قادر ہے کہ ایک بندے سے اربوں خربوں روحوں کو نکالے تو وہ نکال سکتا ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، ذات اللہ کی ہے۔ اسی طرح نبی پاک فرماتے ہیں مقام بطحا میں جبریل میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے گئے اور میری امت کے چھوٹے بڑے سارے گناہ مجھے دکھا دیے گئے، سارے گناہ دکھائے گئے، اور جب دکھائے تو حضور بڑے روتے تھے، بڑے آنسو بہاتے تھے، یا اللہ میری امت گناہ گار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب فکر نہ کر، میں تیری وجہ سے تیری امت کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو امتیوں کو بھی چاہیے کہ اچھے عمل کریں، صرف باتوں تک جمع خرچ نہ رہ جائے، جبکہ اس امت کے اندر باقی امتوں کے اندر اگر 10 برائیاں تھی
تو حدیث میں آتا ہے اس امت کے اندر 11 ہوں گی، لیکن اس کے باوجود، اتنی برائیوں کے باوجود، نہ تو شکلیں بدلتی ہیں، نہ روٹی روزی چھن جاتی ہے، اور نہ اللہ ہمارے چہروں پہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، یہ سود خور ہے۔ پہلی امتیں اگر گناہ کرتی تھی تو ان کے چہروں پہ لکھا جاتا تھا یہ چور ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے۔ اور بعض امتیں ایسی تھی کہ جب نبیوں کی باتیں نہیں مانتی تھی وہ امت، تو اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا کونوا قردۃ خاسئین، تو دکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، تو وہ بندروں کے اندر تبدیل کر دیے گئے۔ لیکن یہ صدقہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا بلکہ آپ ان کے اندر جلوہ فرما ہے۔ تو اس امت کے اندر جو کرم نوازیاں ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ کتنی؟ 3۔ ایک دعا کے لیے مجھے روک دیا گیا اور 2 دعائیں میری قبول کر لی گئی۔ اور ویسے بھی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک نہ ایک دعا کا اختیار دیا کہ وہ تم مانگ لو، اس کو میں رد نہیں کروں گا، قبول کر لوں گا۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے، لیکن میں نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی ہے، میں دن قیامت کے وہ دعا مانگوں گا۔ اب نبی دعا کرے تو تب بھی قبول ہو گئی، نبی نے بد دعا دے دی تب بھی، جیسے نوح علیہ السلام ہے، آپ نے بد دعا کر دی تھی وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، یا اللہ کافروں میں کسی کو بستا ہوا نہ چھوڑنا، اگر یہ جنیں گے تو کافر ہی جنیں گے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں، محدثین محققین کی تحقیقیں یہ بتاتی ہیں وہ دعا قیامت کے دن حضور مانگیں گے اور رب رد نہیں کرے گا، وہ یہی دعا ہوگی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، تو اللہ امت کی بخشش فرمائے گا۔ اور بہت سارے جہنم میں جا چکے ہوں گے، حضور دعا کر کے بخشش فرما کے جہنم سے نکالیں گے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں وہ جل جل کے ایسے کوئلے کی طرح کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے کہ ایک نہر حیات ہے جس کے پانی میں یہ تاثیر ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب اس کے اندر غسل دیا جائے گا، جس طرح ایک پودا ہرا ہو جاتا ہے، وہ ایسے دوبارہ اپنی شکلوں پہ اجلے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نبی پاک نے 3 دعائیں فرمائی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پہلی دعا یہ کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا، جیسے پہلی امتوں کی بگڑ گئی، تو اللہ نے فرمایا محبوب فکر نہ کر، میں تیری امت کی شکلیں نہیں بگاڑوں گا۔ دوسری دعا یہ کہ یا اللہ میری امت کو ایک دم قحط سے نہ مارنا، فرمایا محبوب یہ بھی میں نے قبول کر لی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر ایک دعا یہ کی کہ یا رب کریم آپس میں یہ لڑائی نہ کریں، ان کی آپس میں لڑائیاں نہ ہو۔ فرمایا محبوب یہ دنیا دار العمل ہے، یہ چھوڑ دیں ان کی حالت کے اوپر کہ یہ اگر لڑائیاں کریں گے، ناانصافیاں کریں گے، جزا بالخیر بھی پائیں گے، جزا بالشر بھی پائیں گے۔ اس لیے کہ اگر زیادتی کر لیں گے، یہاں انسان سمجھتا ہے کہ دھوکہ بازی کر کے 2-4 لاکھ کا فراڈ کر کے یا 1 کروڑ کما لیا، کرسی اقتدار حاصل کر لی تو میں بڑا جی عقل مند ہوں، اور میں بیوقوف تو نے اپنی آخرت تباہ کر لی۔ اچھا وہ ہے کہ جس کی آخرت اچھی ہو جائے تو اللہ اس آخرت کی وجہ سے اس کی دنیا بھی اچھی فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ دعا قیامت کے دن ظاہر ہوگی، اس لیے دعا مانگا کرو۔ حضور فرماتے ہیں اذا صلی المیت فاخلصوا له الدعاء، میاں یہ دعا کیا ہے؟ یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے، دعائیں مانگو۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں عزت والی عبادات میں کون سی چیز ہے عزت والی؟ ان اکرمکم عند اللہ الدعاء، اللہ کے ہاں عزت والی چیز کیا ہے؟ دعا۔ ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، مانگنا جائز ہے ناجائز ہے، ان چیزوں میں نہ پڑو، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھا کرو کہ بھئی اس عمل میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے، اگر فائدہ ہے تو پھر مانگو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں مومن نیکیوں کا حریص ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں نے پڑھ کے سنا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اذا صلی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب نماز جنازہ پڑھ لو تو اس کے لیے
ذاکر مخلص بھائی بڑے خشوع خضوع کے ساتھ خیال ادھر ادھر نہ جائے، ادھر نہ بٹے، اور کھیل کود میں بالوں میں نہ لگے رہیں، کپڑوں سے نہ کھیلتے رہیں، بلکہ خالص لوجہ اللہ دعا کرو، یا اللہ یہ مسلمان بندہ تھا، مسجد کا نمازی تھا، نیک تھا، ایماندار تھا، مولا ہم گواہی دیتے ہیں یہ تیرا فرما بردار تھا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں 4 گواہیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مسلمان کی بخشی فرما دیتا ہے، 4 گواہیوں کے اوپر۔ تو میاں یہ تو فائدے کا ہے۔ اور اللہ کے حبیب کہاں تک عمل کرتے تھے؟ حضور قبر تک ساتھ جاتے تھے، میت کو دفنانے تک۔ اللہ کے حبیب، ایک صحابی کو دفنایا گیا اور حضور نے آنکھیں بند کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا؟ فرمایا یہ شخص کے کچھ عمل ایسے تھے جس کی وجہ سے قبر تھوڑی تنگ ہو گئی تھی۔ قبر ہمیں نظر نہیں آتا لیکن نبیوں کو اللہ وہ نگاہ دیتا ہے، حضور کو نظر آتا ہے۔ نبی پاک، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کو امام بخاری نے لکھا ہے۔ اللہ کے حبیب گزر رہے تھے سواری کے اوپر، تو جس کے اوپر سوار تھے وہ گھوڑا اچھل کود کرنے لگا، حضور نیچے آ گئے اور آپ نے فرمایا مرہ قبورانی یعذبانی، فرمایا 2 قبروں کے پاس سے حضور گزرے، فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو عذاب جو ہوتا ہوا انسانوں کو نظر نہیں آتا لیکن جانور سمجھ آتا ہے۔ مردے کو آپ دفنا کے جائیں گے 40 قدموں تک کی آہٹ مردہ سنتا، اس لیے 40 قدم پہ کھڑے ہو کے جا کے دعا کرتے ہیں اس وجہ سے۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو، کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ اگر گناہ گار ہے، اگر نیک ہوتا ہے تو نیک میت خوش ہوتی ہے کہ میں اپنے مقام کی طرف آ گیا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صحابہ کسی بڑے، یہ بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جو ابھی میں سنا رہا ہوں، فرمایا کہ ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، چھوٹے گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک چغل خوری غیبت کیا کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی پاک نے کھجور کی 2 شاخیں توڑ کر ایک قبر پہ رکھی، بقطعۃ جریدۃ، ایک کو توڑ کے ایک قبر پہ رکھا، فرمایا جب تک ہری ٹہنیاں رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوگی، یہ ہری ٹہنیاں ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن نبی کو نظر، بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک کے نماز پڑھا رہے ہیں، 2 صحابہ آئے، یہ قباء کے مقام سے آئے تھے، عشاء کی نماز ہو رہی تھی، حضور نے نماز پڑھائی، وہ آ کے بیٹھ گئے، نبی پاک نے نماز پڑھا کے نا ان کو بلایا ادھر آؤ، اور تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی ہے؟ یا رسول اللہ ہم پڑھ کے آئے تھے۔ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم نے آپ کے پیچھے نہیں پڑھی، لیکن حضور فرماتے ہیں فواللہ ما یخفی علی رکوعکم وخشوعکم وخضوعکم، حضور فرماتے ہیں تمہارا رکوع خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو فرمایا اگر تم نے پڑھ لی تھی تو کیا ہوا، ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیتے۔ اب یہ مسئلہ بھی سنو، بات آئی ہے تو اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی اور عشاء کی پڑھ لی، فجر کی نہیں، مغرب کی بات نہیں ہے، عصر کی بات نہیں ہے، کیونکہ فجر کے بعد نفل جائز نہیں ہے، عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، اور مغرب میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں تو 3 نفل نہیں ہوتے، نفل ہمیشہ 2 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ظہر پڑھ لی اور جماعت کھڑی ہوگی تو آپ نفل کی نیت سے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، عشاء کی پڑھ لی تو آپ نفل کی نیت سے امام کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو نبی پاک نے مسئلہ بھی بتا دیا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی کی آنکھوں سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں ہے، کیونکہ نبی کو اللہ وہ نگاہ روحانی عطا فرماتا ہے جس سے تمام پردے اور حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام، آپ نے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قبروں کے حالوں کو ملاحظہ کر لیا اور پیچھے مقتدیوں کو بھی ملاحظہ کر لیا، اور قبر کے اوپر کھڑے ہو کے جب آپ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر کہ اس کے اعمال کچھ ایسے تھے، قبر تنگ ہو گئی۔ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میرے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ نبی جب اللہ اکبر کہیں اللہ بہت بڑا ہے تو رب کو کتنا پیار آتا ہے، بہت پیار آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھتے ہیں اور وہ فاتحہ پڑھیں گے، کھانا آ گیا ہے، آخری بات سن لیں۔
فرمایا ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے خلیل ہیں، تو ان کے بکریوں کے بڑے ریوڑ تھے۔ تو ایک دن فرشتوں نے عرض کی مولا شیطان نے بھی اعتراض کیا، یہ تو ابراہیم تیرا ذکر کرتا ہے، اس کو تو نے مال بڑا دیا ہے۔ فرمایا اس کو مال کی پرواہ نہیں، وہ میرے سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام لباس بشری میں آئے تو اللہ کا ایک نام پکارا، اللہ، یا کوئی اور اس میں مبارک پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو ان کو بڑا پیارا لگا۔ فرمایا آواز لگانے والے اس نام کو ایک بار پھر لے لے۔ کہا مجھے کیا دو گے؟ کہا بکریوں کا آدھا ریوڑ تیرا ہو گیا۔ پھر انہوں نے اللہ کے نام کو پکارا، پکارنے والے جبریل علیہ السلام، آواز بڑی پیاری، سارے نبیوں کے صحابی ہیں، فرشتوں کے امام اور بیت المعمور کے خطیب ہیں۔ پھر اللہ کا نام پکارا، ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے۔ کہا باقی ریوڑ بھی لے لو۔ کہا چلو 2 مرتبہ۔ کہا ایک بار پھر پکارے۔ کہا اب تیرے پاس ہے کیا؟ کہا تجھے بکریوں کے لیے نگہبان کی ضرورت ہے، میں وہ بھی تیاری کر لی ہے میں نے، بس میرے یار کا نام پکارے۔ تو پتہ چلا کہ جب نبی پکارے، جب فرشتہ پکارے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا درجہ ہے۔ حضور نے جب کہا نا اللہ اکبر تو فوراً اللہ نے اس قبر کو کشادہ فرما دیا۔ جیسے وہ مارنے والا کافر آیا تھا، حضور سو رہے تھے، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے اور جگایا حضور کو، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اب اللہ، میرا اللہ، تلوار ہاتھ سے گر گئی، آپ نے پکڑ لی۔ فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا اب مجھے آپ کا کرم ہی بچائے گا، آپ کا اخلاق ہی بچائے گا، آپ کی مہربانی بچائے گی۔ تو میاں پیار اور محبت سے رہا کریں اور ان پیار بھری باتوں کو سنا کریں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور مطلوب بھائی کی والدہ مرحومہ کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دعائے خیر فرمائیں. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم یا رب العالمین یا رحمان. یا پروردگار عالم، جس قدر بھی کلام پاک پڑھے گئے اور کلمہ طیبہ سورہ اخلاص سیسا کلمہ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفار اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 4444 دور ناریہ، سورہ ملک 1100 دفعہ، سورہ تکاثر 1500 دفعہ، سورہ الکوثر 114 دفعہ، لا الہ الا 17000، یا اللہ 17000، یا وہاب 17000، یا ودود 17000، یا عزیز 70، یا قیوم 17000، یا واحد 17000، اور درود پاک اور مکمل کلام پاک اور اس کے علاوہ اور جتنے بھی کلام پڑھے گئے یا اللہ، تلاوت قرآن ہوئی، نعت خوانی، ذکر و بیان ہوا، تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام کلمہ کلام کا ثواب اور صورتوں کا ثواب، 35 قرآن پاک کا ثواب، 17 درود ابراہیمی، سلام قولا من رب الرحیم، اور سورہ یاسین 1,00,000 درود پاک. اس کے علاوہ 8 کلام پاک پڑھے گئے یا اللہ. تمام کلمہ کلام، تمام نیاز کا ثواب تیرے پیارے محبوب کی محبوب بارگاہ پیش کرتے قبول فرما. تمامی انبیاء علیہ السلام علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کے ازواج محترمات، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں مجتہدین، تمام بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتے قبول منظور فرما. خصوص بالخصوص یا الہ العالمین ہمارے مطلوب بھائی کی والدہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں. تمام کلمہ کلام، نیاز کا ثواب، ثمرات کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. یا اللہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مطلوب بھائی حاضرین مجلس کے خاندان سے جتنے لوگ دنیا سے تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. صوفی محمد شریف صاحب، سلیم اختر غلام مصطفیٰ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. رب کریم یہ دعائیں ان کے حق میں قبول و مستجاب فرما. یا اللہ وہ اچھے مقام پہ ہیں، ہم آزمائش دنیا میں ہیں. یا اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جھوٹ، غیبت، چغلخوری اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما. اپنا ذکر و فکر عطا فرما، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما. قیامت کے دن ان کو ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بہرمند فرما. مولا دنیا میں جب تک رہیں ایمان کے اوپر قائم فرما، وقت اجل ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما. سلیم بھائی، مطلوب بھائی، دیگر ان کے اہل خانہ، یا اللہ سب کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر عظیم عطا فرما. مرتے دم یا اللہ اپنے محبوب کے جلوے نصیب فرما. کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پہ جاری فرما. یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، حبیب کبریا شاہد اسرا کے واسطے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بڑی بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.